الحمد لله والصلاة لأهلها اما بعد. محترم ناظرین و سامعین، نئی نسل خطرات کے بھنور میں اس سلسلے میں ہم نے پہلے جو واقعہ نقل کیا تھا قاہرہ کی ایک مسجد کا، کہ جہاں سے ایک تخریب کار عیسائی اور صلیبی جاسوس پکڑا گیا جو مسلمانوں کی امامت کے فرائض انجام دے رہا تھا اور مسلمانوں کے نظریات کو بگاڑنے اور اس میں اپنے خیالات اور نظریات کو داخل کرنے کی کوشش کر رہا تھا. جب اس کو سلطان ایوبی نے اور ان کی انٹیلیجنسی کے سربراہ علی بن سفیان نے خود گرفتار کر کے قید خانے میں مقید کر دیا، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال دی اور اسے تفتیش کرنے لگے، تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ میں کچھ بھی اپنے ساتھیوں اور اپنے گروہ کے بارے میں ہرگز نہیں بتا سکتا. صرف اتنا بتا دوں کہ یہ میری اور تمہاری جنگ نہیں بلکہ یہ شریف اور چاند تارے کی جنگ ہے اور یہ ہمیشہ جاری رہے گی. اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ڈالی ہوئی تھی، تو علی بن سفیان نے ایک محافظ کو بلا کر اس کی ہتھکڑیاں اور اس کی بیڑیاں کھلوا دیں اور اس کے لیے پانی اور کھانا منگوایا اور پھر کہا کہ میرے اس سلوک کو تم کوئی راز اگلوانے کا حربہ ہرگز نہیں سمجھنا، بلکہ ہم عالموں کی قدر کرتے ہیں چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں. ہاں، تم اپنی مرضی سے جو بتانا چاہو بتانا پسند کرو بتا سکتے ہو. تو اس نے کہا جو میرے اور آپ کے لیے سننے کی اور اپنے دل میں اتارنے کی باتیں ہیں اور ان خرافات سے اور ان برائیوں سے بچنے کی ضرورت ہے. اس نے کہا کہ دیکھو، میں نے علم سے یہ حاصل کیا ہے کہ کسی قوم کے تہذیب و تمدن اور مذہب کو بگاڑ دو، کسی قوم کے تہذیب و تمدن اور مذہب کو بگاڑ دو تو فوجوں کے حملے اور جنگ و جدل کی ضرورت باقی نہیں رہتی. اور کہا کہ کسی قوم کو مارنا ہو، کسی قوم کو مارنا ہو تو اس میں جنسی آگ بھڑکا دو. اگر تمہیں یقین نہ آئے تو اپنے مسلمان حکمرانوں اور اپنے مسلمان امراء کے حالات کو دیکھ لو کہ وہ اس وقت شراب میں اور عورت میں مست ہیں. تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ نفس کو مار دو کیونکہ یہی تباہی کی جڑ ہے، لیکن تمہاری قوم نے اس بات پر کب تک عمل کیا؟ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک. اس کے بعد وہ یہودیوں کے ہاتھ کے کھلونے بن گئے. یہودیوں نے اپنی حسین لڑکیوں سے تمہاری قوم کو بھڑکا دیا، جنسیت میں مبتلا کر دیا. آج تمہاری قوم نفس کی غلام بنی ہوئی ہے. تم میں سے جس کے پاس بھی دولت آ جاتی ہے سب سے پہلے وہ عورت پرست بن جاتا ہے. اس نے پھر کہا کہ یہودیوں نے مولویوں کی شکل میں تمہارے نظریات میں جنسیت داخل کر دی ہے. اگر مسلمان اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل پیرا رہتے تو میں تمہیں یقین سے یہ کہہ سکتا تھا کہ آج دنیا کا 3/4 حصہ مسلمان ہوتے، یعنی پوری دنیا 75% مسلمان ہوتی. مگر آج حالت یہ ہے کہ دنیا میں جتنے مسلمان ہیں بھی ان میں 3/4 مسلمان یعنی 75% مسلمان برائے نام مسلمان ہیں، ان میں اسلام نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور تمہاری سلطنت سگڑتی چلی جا رہی ہے اور تمہیں یہ معلوم نہیں. اب تم یہ سمجھ بھی نہیں سکتے ہو کہ یہ اس حملے کا نتیجہ ہے جو مجھ جیسے عالموں نے تمہارے مذہب اور تہذیب و تمدن پر کیا ہے. میرے بھائیو، ان ساری باتوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آج یہ سارے کے سارے حالات آج بھی آئے نہیں موجود ہیں. ہم سب کو بچنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.